اس کا اسلام سے معاذ اللہ کوئی تعلق نہیں. یہ ہماری سوچ ہے اور ہمارا عمل بھی ایسے ہی ہے. یعنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں، ہم صبح جب بیدار ہوئے اور صبح بیدار ہونے کے بعد سے لے کے رات سونے تک جو ہمارا دورانیہ ہے تقریباً 18 گھنٹے کا یا 17 گھنٹے یا 16 گھنٹے کا، جس میں 6 گھنٹے آپ نیند کے نکال دیں، تو 18 میں روٹین لائف نظر آئے گا. اسلام صرف اس وقت نظر آئے گا ہمیں جب ہم وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے. اس کے علاوہ اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. کیا ہے؟ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا پورا پورا منشور ہے. اب اس زندگی کے اندر سب سے چھوٹا کام جو آپ کرتے ہیں نا، سب سے چھوٹا کام جس کو آپ تصور کریں، پانی پینا سب سے چھوٹا کام ہے. یہ چھوٹا کام بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہے، یہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہے. اور اللہ نے ایسے عظیم الشان پیغمبر ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ انہوں نے صرف قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، صرف نماز پڑھنا نہیں سکھائی، صرف حج میں طواف کرنا اور صفا و مروہ کی سعی کرنا اور شیطان کو کنکری مارنا نہیں سکھایا، بلکہ اس نبی نے ہمیں پانی پینا بھی سکھایا ہے، کھانا کھانا بھی سکھایا ہے، لباس تبدیل کرنا بھی سکھایا ہے، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ، گھر میں داخل ہونے کا سلیقہ، آپس میں گفتگو کرنے کا طریقہ، لین دین کرنے کا طریقہ، یہ سب کچھ اللہ کے حبیب نے ہم کو سکھایا. مگر ہم نے دین کو صرف اور صرف عبادت تک محدود کیا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا عمل ہے اس سے ہم نے دین کو معاذ اللہ خارج کر دیا. اب اگر صرف عبادت ہی دین ہے یا عبادت ہی اسلام ہے، تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک دن میں ہم پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. اور دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. 24 گھنٹوں میں صرف ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں کو انتہائی تسلی اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں تو کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ بہت ہے. 5 نمازیں آپ جمع کر لیں جس انداز میں ہم پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے میں آپ کی 5 نمازیں پوری ہو گئیں. باقی جو ریمیننگ 23 آورز ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ 23 گھنٹے کا ہیں. وہ 23 گھنٹے معاملات ہیں. کیا ہیں؟ معاملات. اور ہمارا دین صرف عبادت میں رہنمائی نہیں کرتا، معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور وہ گہرا تعلق ہمارا ابھی تک قائم ہی نہیں ہو سکا ہمارے دین کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے ہم قرآن و سنت کے خلاف جا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی جان بوجھ کر ٹکر نہیں لے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر ایسی بھی کوئی بات ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد احکامات نازل فرمائے، خاص طور پہ معاشرتی زندگی. کیونکہ جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ فرد سے تشکیل پاتا ہے. انسان ایک سوشل بینگ ہے. سیوکس کے اندر اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، مین از اے سوشل اینیمل. تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا یار آپ انسان کو اینیمل کیوں بول رہے ہیں؟ اینیمل تو نہیں بولے نا، انسان تو انسان ہے، پھر جانور تو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی تعریف ہی ایسی، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ سوشل اینیمل کی جگہ سوشل بینگ بھی تو ہو سکتا ہے. تو مین از اے سوشل بینگ. اللہ نے اس کو ایک ممتاز کیفیت عطا فرمائی ہے. انسان جانور نہیں ہے، انسان انسان ہے. تو مین از اے سوشل بینگ. انسان اکیلا نہیں رہتا، وہ اپنے ساتھ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے. یہ اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، جبلت میں یہ بات شامل ہے. جب وہ مل کر رہتے تو گروہ تشکیل پاتا ہے. اب جب گروہ تشکیل پایا تو اس گروہ کے اندر یقیناً ہم سب کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے. آپ میرے کسی کام آئیں گے، میں آپ کے کسی کام آؤں گا. کچھ اختیارات آپ کے پاس ہیں، کچھ اختیارات میرے پاس ہیں. ان اختیارات کو استعمال کرنے کا تعین کون کرے گا؟
اور یہ سوسائٹی کا ایک باؤنڈ ہے، جو آپس میں ہم مل رہے ہیں، تشکیل پا رہے ہیں معاشرہ، اس باؤنڈ کی جو بنیادیں ہیں وہ کون رکھے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوسائٹی کی باؤنڈنگ کے اندر جو ایک بڑا اہم فریضہ جو پوری سوسائٹی کو تشکیل دینے میں کام آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے احکامات سے شروع فرمایا، اور وہ ہے نکاح۔ نکاح سے سوسائٹی تشکیل پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کی ابتدا میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اس رب کی ناراضگی سے ڈرو جس نے نفس واحدہ سے تمہیں پیدا فرمایا، ایک نفس سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئیں، اور پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں کے تسلسل سے اللہ نے نسل انسانی کو بنایا۔ تو نکاح کے ذریعے نسل انسانی کی تشکیل ہوتی ہے، انسانی معاشرے وجود میں آتے ہیں، انسانوں کے معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، کہا کہ نکاح کرنا بھی تمہارے دین کا حصہ ہے۔ گو کہ کھانا کھانے کی طرح یہ فطری تقاضا ہے، پانی پینے کی طرح یہ فطری تقاضا ہے، لیکن چونکہ اسلام ایک زندہ و جاوید دین ہے اور انسانوں کے لیے آیا ہے، تو انسان کا کوئی فطری تقاضا ایسا نہیں ہے جس کے متعلق رہنمائی اسلام نے فراہم نہ کی ہو۔ اور پھر کرم نوازی یہ ہے کہ ہم اپنا فطری تقاضا پورا کرتے ہیں، اللہ اس پر بھی ہمیں نیکیاں عطا فرما دیا کرتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ دیکھیں، پانی پینا ہے فطری تقاضا ہے، لیکن اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پانی پئیں گے تو پانی پینے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور کتنا ثواب ملے گا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے فتنے کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج جب ہر جگہ کھڑے ہو کے پانی پینے کا رواج ہو، ایسے میں آپ اہتمام کے ساتھ پانی بیٹھ کر پئیں تو سنت زندہ ہوگی۔ ایسے میں جب کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا رواج ختم ہو جائے، اور کھانا کا برتن صاف کرنے کا رواج ختم ہو جائے، بلکہ اسے جہالت تصور کیا جانے لگے، اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا رواج ختم ہو جائے، برتنوں میں کھانا چھوڑنے کا رواج پیدا ہو جائے، ایسے میں اگر آپ اپنے برتن کو صاف کریں، انگلی سے چاٹے رسول اللہ کی سنت سمجھ کر، تو آپ کو اس انگلی سے برتن چاٹنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ چونکہ آج رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات تو ہم سب کر رہے ہیں، لیکن عملی سنت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، کھانے کی سنت تو ویسے میں اچھی لگتی ہیں کہ حضور کو میٹھا کھانا پسند تھا، اور کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت، لیکن حضور علیہ السلام کو سچ بولنا بھی تو پسند ہے نا۔ یہ والی سنت کون ادا کرے گا؟ حضور کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، یہ والی سنت کون پسند کرے گا؟ حضور کو بدنگاہی پسند نہیں ہے، یہ والی سنت کون پوری کرے گا؟ عملی جو سنتیں ہیں نا، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ مزے کی سنتیں ہمیں یاد ہیں، جس سے نفس میں ضرب لگ رہی ہے، وہ والی سنتیں یاد نہیں آ رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام معاملات میں ہدایت و رہنمائی عطا فرمائی۔ نکاح کے ذریعے چونکہ معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پسندیدہ خواتین سے نکاح کریں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، جو عورت پسند ہو اس سے نکاح کریں، زبردستی نکاح نہ کریں۔ فی زمانہ جب معاشرے سے حیا کے جنازے اٹھ چکے ہونا، تو ہم اس کے نقصانات دیکھ رہے ہیں۔ جہاں ماں باپ زبردستی لڑکے اور لڑکی کی شادی کرتے ہیں، وہ گھر بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ وہاں پر پھر ناجائز تعلقات کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کی آیت کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو عورت پسند آئے اس سے نکاح کرو۔ اب ویسے تو نوجوانوں کے مطلب کی بات ہو رہی ہے یہ، لیکن اس کے اندر کھلی آزادی نہیں ہے۔
کہ جو لڑکی پسند آ جائے بس نکاح کر لو. مطلب اماں ابا کو بھی راضی کرو. میں یہاں خاص طور پہ اماں ابا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, امیوں کو اور ابوؤں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خاندان برادری بہت اچھی بات ہے, لیکن جب آپ شادی کر رہے ہیں تو شادی آپ نہیں کر, اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں یا اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں, تو شریعت زبردستی کا حکم نہیں دیتی, بلکہ بیٹے سے بھی پوچھا جائے, بیٹی سے بھی پوچھا جائے آیا وہ شادی کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے, یا اس جگہ میں, اس گھر میں, اس شخصیت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو رہا ہے, یہ رشتہ آپ کو قبول ہے کہ نہیں ہے. اگر دل سے قبول نہ ہو, زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس رشتے کو تو چھوڑیں, آپ تو مشینی دور میں زندہ ہیں نا, مشین کے اندر بھی اگر کوئی پرزہ زبردستی فٹ کیا جائے نا, وہ ٹوٹ جاتا ہے, پوری مشین کو خراب کر دیتا ہے. جو مشین پہ کام کرنے والے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے. ایک ایک سوت کا فرق ہوتا ہے, ایک ایک سوت ایم کا بھی فرق ہوتا ہے نا, تو نہیں, زبردستی نہیں گھسانا ہے. اگر ایک ایم کا بھی فرق آ رہا ہے, نہیں, جو پرٹیکولر پارٹ ہے وہی لگانا ہے. زبردستی کرو گے تو مشین کو بھی خراب کرے گا, پرزہ بھی خراب ہوگا. یار مشینی دور میں رہ کر تم چیزیں سمجھ رہے ہو, انسان کو نہیں سمجھ رہے ہو. کاش کہ قرآن کی آیتیں سمجھ جائیں. اللہ نے فرمایا کہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں کو جب تک وہ راضی نہ ہو اور ایک دوسرے کو پسند نہ کریں, جب تک دل سے آمادگی نہ ہو, زبردستی نکاح نہ کریں. سمجھ جائے گا, ہو جائے گا, کر لیں گے, یوں ہو جائے گا, وہ زمانے کی باتیں, گزرے زمانوں کی باتیں ہیں, یہ اس زمانے کی باتیں نہیں ہیں. حقیقت میں جینا سیکھیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں جو طریقہ سکھایا, ہمارے وہاں یہ معروف ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے, ایسا ہی ہے نا, نکاح کرنا سنت ہے. علامہ شامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے, نکاح کرنا فرض, کبھی نکاح کرنا واجب, کبھی نکاح کرنا سنت, کبھی نکاح کرنا مستحب, اور کبھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے. فرض اور واجب کی کیفیات میں آپ اس کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو 3 طرح کے حقوق ہیں جو مرد پر واجب ہیں. 3 طرح کے حقوق: مالی حقوق, جسمانی حقوق اور وقتی حقوق. مالی حقوق میں نفقہ, کھانا پینا, پہننا, اوڑھنا اور رہائش دینا مرد کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس پر قادر ہے اور ساتھ میں جسمانی حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہے تو پھر نکاح کرنے کی اجازت ہے. شہوت کا غلبہ ہے تو فرض ہے, کیجیے. شہوت کا غلبہ نہیں ہے اور یہ دونوں طرح کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہیں, ٹھیک ہے, نکاح کرنا سنت ہے. مالی حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے, خرچہ ہی نہیں اٹھا سکتا اور شادی کر لی, شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. پہلی بات تو مکروہ ہے ایسی صورت میں شادی کرنا, کیونکہ پتہ ہے کہ آگے جا کے پھڈے ہوں گے, جھگڑے ہوں گے. جب کھانے کو نہیں ہوگا, رہنے کو نہیں ہوگا, پہننے کو نہیں ہوگا تو شادی کس بات کی. ماں باپ کے گھر میں کوئی کمی ہے کہ لڑکی کو باپ کھلانے پلانے میں کون سی کسر چھوڑتا ہے. شوہر کا سکھ چاہیے ہوتا ہے لڑکی کو, جس کے لیے شادی کی جاتی ہے. تو اگر نہ کھلانا پلانا تو ماں باپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی شخص میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ نفقہ دے سکے, کھانے پینے, پہننے اوڑھنے اور رہائش کا بندوبست کر سکے, تو شریعت شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتی. پہلے ڈیولپ ہو پھر شادی ہو. اور اگر جسمانی حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے, ہم بستری نہیں کر سکتا ہے, تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے, گناہ ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کرے, اجازت نہیں شریعت کی طرف سے. ہمارے وہاں افراط و تفریط, جس وقت بچے کی عمر ہے شادی کی, ہم کہتے ہیں نہیں پہلے بیٹیوں کی شادیاں کریں گے پھر لڑکے کی شادی کریں گے. پہلے ساری بیٹیوں کو رخصت کر دیں, ساری بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں, پھر بہو لے کر آئیں گے, پھر شادی کریں گے. پہلے اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو جائے, ہم نے اتنا اس کے اوپر لگایا, پہلے ہم کھائیں گے پھر بہو لے کر آئیں گے. اب ایسے کرتے 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 اس کی عمر گزار رہے. ہماری تو ویسے بھی آج کل ایوریج لائف کم ہو گئی ہے.
اب ایسی عمر میں اس کی شادی کری کہ وہ حقوق ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. اب اس سے پوچھ بھی نہیں رہا کوئی کہ بھائی تمہاری شادی کر رہے ہیں, تمہارا رشتہ کرنے جا رہے ہیں. یہ پہلی بات تو پوچھے وہ جس کو خود پتہ ہو. اماں ابا کو خود نہیں پتہ کہ یہ حقوق واجب ہوتے ہیں. ان کی بھی گزر گئی, بس گزر گئی, بولنا ہمارے لڑکے کی بھی گزر جائے گی, بس گزار دو جیسے گزر رہی ہے. او بھائی یہ قرآن چوم کے رکھنے کے لیے نہیں آیا, قرآن پڑھنے کے لیے آیا, سمجھنے کے لیے آیا. تو ایسے نہیں چلے گا معاملہ. تو سب سے پہلے اس کے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی کہ نکاح کا رشتہ انتہائی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے. یہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, ایسا محبت کا رشتہ کہ انسان کی طبیعت 30 سال تک ایک جوڑے کو برداشت کر لیتی ہے. 30 سال ہو گئے شادی کو, ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہیں, ساتھی نہیں بدل رہے. یہ اعتماد کا رشتہ ہے. جہاں اعتماد ہوگا وہاں یہ مضبوط رہے گا, اور جہاں آپ شریعت کے اصولوں کے خلاف چلیں گے وہاں جھگڑے ہوں گے. آج جو ہمارے ماں, میں نے بھی کہا نا کہ ہمارے کئی بزرگ ایسے 35 سال ہو گئے, کبھی بیوی کے ساتھ مار کٹائی نہیں, جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, کبھی طلاق کی بات ہی نہیں آئی, زندگیاں گزار دی, اور آج 6 مہینے بعد طلاق, سال کے بعد طلاق, 2 سال کے بعد طلاق, 2 بچے ہو گئے پھر بھی طلاق. ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پہلے طلاق کو گناہ سمجھا جاتا تھا, اب فیشن بن گیا ہے. عورت کو بھی کوئی خوف نہیں, پہلے عورتیں بھی ڈرتی تھی طلاق لینے سے, مگر اب عورت کو بھی کوئی خوف نہیں, دے نہیں طلاق, دے دو طلاق. مرد بھی اپنی مستی میں مگن, عورت بھی اپنی مستی کے اندر مگن ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ رول رہے ہیں, اس میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اب جب یہ نکاح ہوا, میں نے آپ کو عرض کر دی کہ نکاح کے حقوق کے حوالے سے وقتی حقوق, شادی کر لی اور 3 سال باہر گئے ہیں, دبئی میں کام کر رہے ہیں, واپسی نہیں آ کے دے رہے. نکاح کیا, رخصتی کی, دلہن کو گھر لائے, جناب نکل گئے. 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد آ رہے جی, پیسے کمانے گئے ہیں وہاں پر. جائز نہیں ہے, شریعت نے منع کیا. وقتی حقوق, پیسے بھی دو اور وقت بھی دو اس کو. پیسے دے کر احسان نہیں جتا رہے ہو, اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی کھاتی تھی, پیار دو اسے, محبت دو, احترام دو اسے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بہترین خزانہ مرد کو اگر کوئی ملتا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. یہ دنیا ایک خزانہ ہے, اس دنیا کا سب سے بہترین خزانہ جو کسی مرد کو ملتا ہے نا وہ نیک عورت ہوتی ہے, نیک عورت. پھر رشتے کا انتخاب, رشتے کے انتخاب کے حوالے سے جو ترجیحات ہیں ہمارے وہاں, اس میں پہلی ترجیح تو خوبصورت ہونا ہے, عورت کی طرف سے خوبصورت ہونا, اور مرد کی طرف سے مالدار ہونا, اسٹیٹس والا ہو, پیسے ہونے چاہیے اس کے پاس, دولت ہونی چاہیے اس کے پاس, یا سرکاری نوکری ہو. سرکاری نوکری میں تو ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ بس سرکاری نوکری ہونی چاہیے, لڑکی کی فٹافٹ رشتہ ہو جائے گا. کیا دیکھ کے قریب ہی سرکاری نوکری تھی اس کی. ابے سرکاری نوکری کا اچار ڈالیں گے کیا؟ کوئی شکل صورت اخلاق کردار گفتار بھی دیکھا لڑکے کا؟ پتہ چلا جی وہ ہیروئن چی ہے مگر شادی کر دی چونکہ سرکاری نوکری ہے. شراب پیتا ہے, بچی کی شادی کر دی, سرکاری نوکری ہے اس کی. بچی کی زندگی جہنم بنی بھی, سرکاری نوکری کا کیا کریں گے آپ؟ رشتے کے تعین کے حوالے سے خوبصورت ہونی چاہیے, گھر کے کام کاج آنے چاہیے, یا اچھے بڑے خاندان کی ہونی چاہیے. پھر کیفیت جی مالدار ہوگی تو تھوڑا لڑکے کو سپورٹ ہوتی رہے گی, مالدار لڑکی سے شادی کریں, کسی بڑے گھرانے میں مالدار گھرانے میں لڑکی کی شادی کریں, لڑکی سے شادی کریں, لڑکے کو تھوڑی سپورٹ مل جائے گی, لڑکا سیٹل ہو جائے گا, لڑکا سیٹل ہو جائے گا. حضور کی حدیث نہیں سنی آپ نے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے. کتنی؟ زور سے بولو. 4 وجوہات کی. پہلا فرمایا کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. پہلی پریورٹی ہمارے وہاں بھی ہے نا کہ حسین لڑکی ہونی چاہیے, بال لمبے ہونے چاہیے, رنگ گورا ہونا چاہیے, ناک خوبصورت, نقشہ وقشہ اچھا ہونا چاہیے. کہیں لے کے جائیں 4 میں بتائیں کہ ہماری بہو ہے, سب بولیں ہاں اچھی ہے, خوبصورت ہے, حسن و جمال کی وجہ سے. دوسرا فرمایا حسب نسب کی وجہ سے, اونچے خاندان کی, بڑے خاندان کی لڑکی لے کر آئے ہم. تیسرا فرمایا مال کی وجہ سے,
مالدار گھرانے کی لڑکی لایا. اور چوتھا فرمایا دین کی وجہ سے, جو ہمارے وہاں کوئی بھی نہیں پوچھتا قرآن پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, اللہ کی نافرمانی والے کام تو نہیں کرتی, بے حیائی والے فیشن تو اختیار نہیں کر رہی, گانے باجے ڈرامے فلمیں, یہ کون پوچھے گا بھائی؟ سوسائٹی میں سب چل رہا ہے. کون نماز کا پابند دیکھتا ہے؟ کس نے پوچھا نماز کی پابند ہے لڑکی کے نہیں؟ ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں کھانا پکانا آتا ہے کہ نہیں آتا, جھاڑو پوچھا کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا, کیونکہ ماسی لے کر جا رہے ہوتے ہیں, گھر کے سارے کام اسی نے کرنا, ماسی چاہیے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے سارے کام کرنا, یہ ایک الگ موضوع پھر اس پہ بات کریں گے. ابھی جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں. رشتے کے تعین, اب دیکھیں یہ کیفیات ہیں, حضور نے خود فرما دی کہ 4 ترجیحات ہیں ہمارے وہاں رشتوں کو تعین کرنے کی, اور ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہی ہے. سرکار نے فرمایا جس نے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا نا کسی عورت سے, تو وہ جان لے یہ حسن و جمال ڈھلنے والا ہے, ان قریب یہ گورا رنگ بھی کالا پڑ جائے گا, یہ ساری خوبصورتی اڑ جائے گی. اور جب خوبصورتی ختم تو جس رشتے کی بنیاد حسن پر تھی, جب حسن ختم تو رشتے میں سے رغبت بھی ختم ہو گئی. اب جیسی وہ خوبصورتی ختم ہوئی, میاں صاحب باہر اڑنا شروع ہو گئے, دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی. اب کوئی اور نازنین ان کو پسند آ گئی, کوئی لمبے بال والی اچھی لگنے لگی انہیں, کوئی بڑی بڑی آنکھوں والی کو ان کا دل آ گیا, کیونکہ جس کو حسن و جمال کی وجہ سے پسند کیا تھا اس کا حسن و جمال تو ختم ہو گیا. سرکار نے فرمایا یہ فنا ہونے والا ہے. فرمایا جو کسی بڑے خاندان کی لڑکی سے نکاح اس لیے کرے کہ چونکہ یہ بڑے خاندان کی تو میرا بھی اسٹیٹس بڑھ جائے گا, حضور نے فرمایا اللہ اس کو ذلیل کرے گا, اللہ اس مرد کو ذلیل کرے گا جو کسی لڑکی سے اس وجہ سے نکاح کرے گا یہ اونچے خاندان کی ہے. تیسرا فرمایا کہ اگر کسی لڑکی سے اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ یہ مالدار ہے, اس کے پاس مال بہت ہے, اس کے ابا کے پاس مال بہت ہے, تو فرمایا اللہ اس کو فقیر کر دے گا, اس شخص کو جو مالدار لڑکی سے نکاح اس وجہ سے کرے گا. اب جو تینوں ترجیحات آپ نے بنائی ہوئی ہیں, حضور نے تو ساری ترجیحات آپ کی ختم کر دی ہیں. سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے. چوتھی چیز جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے, سرکار نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, اللہ کے بندو دین کو فوقیت دیا کرو, چونکہ دین فنا ہونے والا نہیں, دین ہمیشہ ترقی کرتا ہے. اور جتنا تمہاری عورت دین میں ترقی کرتی چلی جائے گی تمہاری نسلیں سنورتی چلی جائیں گی. کون ہے اس طرف توجہ دینے والا؟ کوئی بھی نہیں توجہ دینے والا. پھر اب جب نکاح کا رشتہ قائم ہوا تو فرمائے نکاح کا رشتہ بڑا نازک ہے, زبان سے چند جملے ادا کرے رشتہ قائم ہو گیا. بھئی فلاں کو آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے بولا جی میں نے قبول کیا, بولا اور نکاح ہو گیا. جس طرح بولنے سے نکاح ہوتا ہے اسی طرح بولنے سے نکاح ٹوٹ بھی جاتا ہے. طلاق, اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ ایڈریس فرمایا اس پورے مسئلے کو, طلاق کے مسئلے کو. طلاق سے پہلے کیا ہونا چاہیے وہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا, لیکن ہمارے وہاں تو اسٹارٹ ہی طلاق سے ہوتا ہے. حالانکہ طلاق انتہائی صورت ہے, ابتدائی صورت نہیں ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے, یہ تو ایکسٹریم لیول پہ جا کے انتہا کے اندر ہے. ابتدائی صورت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ابتدائی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات پر ناچاہی ہو تو سب سے پہلا طریقہ اللہ نے فرمایا بستر الگ کر لو. کیا کرو؟ بستر الگ کر لو. جو شادی شدہ ہیں وہ بھی سنیں, جن کی شادی عنقریب ہونے والی وہ بھی سنیں, اور جو مستقبل میں شادیاں کریں گے وہ بھی سنیں, کیونکہ قرآن کی تعلیمات تو سب کے لیے. پہلا طریقہ سدھار کا کیا ہے کہ بستر الگ کر لو. عورت کو اپنے ساتھ نہیں سونا, عورت کے ساتھ نہیں سو, ایک رات میں صحیح ہو جائے گی اگر اس کو سدھرنا ہوا. اس کے بعد بھی اگر سدھار نہیں آ رہا تو فرمایا مارنے کی بھی اجازت ہے, لیکن ایسا نہ مارو کہ نیل پڑے, ایسا نہ مارو کہ اس کو معذور کر دو, ایسا نہ اس کے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم یہاں اس کلاس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے, کیونکہ آپ جب مارنے کی بات کرتے ہیں اب حیوانیت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے, آپ جانور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی اجازت نہیں.
تھرڈ آپشن فرمایا کہ اگر صلح کی کوئی کیفیت نہ آ رہی ہو تو فرمایا ایک بڑا اپنے گھر میں سے، ایک بڑا اس کے گھر میں سے ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرو. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دو بڑے بلا لو، ایک اپنے پاس سے بڑا، ایک اس کے پاس سے بڑا. بھی بڑوں کو بلا کے بات کرتے، بڑوں کو بلا کے بات کرتے، دھمکی نہیں. بلا لے اپنے ابا کو دیکھتا ہوں، بلا لے اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں. یہ بات بنانے والی نہیں، بات بگاڑنے والی ہے. یہ کیفیت اللہ نے بیان نہیں فرمائی کہ بلا لے دیکھتا ہوں. وہ بولتی ہاں بلاتی ہوں، ابھی دکھاتی ہوں، اپنے بھائی کو بلاتی ہوں، ابھی ایسی کی تیسی کر دیں گے تیرے. نہیں، یہ کیفیت نہیں. کہا اگر اصلاح چاہتے ہو، رشتے کو واپس جوڑنا چاہتے ہو، ڈگر پہ لے کر آنا چاہتے ہو تو سمجھدار کو بلاؤ، جھگڑا کرنے والے کو نہ بلاؤ. سمجھدار لوگوں کو بلاؤ، ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرو کہ بھی مجھے یہ شکایت ہے، شوہر بتائے مجھے اپنی بیوی سے یہ شکایت ہے، بیوی بتائے مجھے شوہر سے یہ شکایت ہے. اور وہ بڑے بزرگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان دونوں کے دل میں واقعتاً رشتے کو برقرار رکھنے کی خواہش ہے، اللہ کوئی نہ کوئی ضرور بیچ کی راہ نکال دے گا، لازمی نکلے گی انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے کیفیات بیان فرمائی. اب ہمارے امام تو خود بڑے ہو گئے، ہمارے سارے بچے بڑے ہیں، بڑوں کی اہمیت ہی نہیں کوئی، نہ باپ کی اہمیت نہ ماں کی اہمیت. ہم خود بہت بڑے ہو گئے بھائی، اپنے فیصلے خود کر لیں گے ہمیں پتہ ہے آٹے دال کا بھاؤ سب کچھ پتہ ہے. اور پھر غصے میں اپنے نکاح کے رشتے کو نقصان پہنچانے کے بعد پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. غصے میں ہو گیا، شیطان حاوی ہو گیا تھا، غصے میں ہو گیا، بس غصے میں. بھائی غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، غصے میں دے دی طلاق. تو طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار میں کبھی طلاق نہیں ہوتی. میں ہر سال آپ کو یہ بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس پورے سال عورتیں بھی روتی بھی آتی ہیں، مرد بھی روتے بھی آتے ہیں. مفتی صاحب غلطی ہو گئی، بس غصے میں بول دیا. بھائی غصے میں ہی ہوتی ہے طلاق. کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی آدمی آ کر یہ بولے کہ میں نے اپنی بیوی کو بولا بیگم آج تم نے بریانی بہت مزے کی بنائی، تمہیں طلاق. کبھی نہیں ہوتا ایسے. بیگم آج کباب تو بڑے ہی لذیذ تھے، تمہیں طلاق. آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، تمہیں طلاق. سنا کبھی آپ نے ایسا؟ بولو نا یار، آپ لوگ بھی تو بتاؤ تھوڑا سا. سنا کبھی ایسا؟ کوئی ایک کیس بتائیں کہ بیوی بولے آپ نے مجھے اتنا خوش رکھا ہوا ہے، میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہر مہینے ایک نیا جوڑا بھی بنتا ہے، جیب کا خرچ بھی ملتا ہے، امی کے گھر بھی جانے پہ کوئی پابندی نہیں، ہر طرح کی خوشی اور آسائش مجھے ملی ہے، بس آپ مجھے طلاق دے دیں. سنے کبھی آپ نے؟ عورت تو بولتی ہے جنت ہے میرا گھر، ساری چیزیں مل رہی ہیں مجھے. غصے میں طلاق ہوتی ہے. اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد ہمارے پاس نہیں آیا کرے، طلاق دینے سے پہلے ہمارے پاس آیا کرے کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے گھر میں، بتائیں کیا کریں. جب آپ نے معاملہ ختم کر دیا تو پھر ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آ کے کہتے کیا ہیں؟ کوئی حل نکالیں اس کا. ابے بھائی شریعت اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہے. فرمایا الطلاق مرتان، رجوع کرنے کا جو اختیار ہے نا وہ صرف 2 مرتبہ کی طلاق تک ہے. 2 طلاق تک رجوع کرنے کا اختیار ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. یہ اللہ نے عورتوں پر احسان کیا. چونکہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں 100 طلاق دی جاتی تھی عورتوں کو. طلاق دی پھر واپس رکھ لیا، پھر طلاق دی پھر رکھ لیا، 100 مرتبہ طلاق دے دی مگر نکاح ختم نہیں کرتے تھے. اللہ نے عورت کو نفسیاتی سکون عطا فرمایا. کہیں کوئی رکھیل تھوڑی ہے، کوئی مال تھوڑی ہے، کوئی کموڈیٹی نہیں ہے. یہ جیتا جاگتا انسان ہے، اس کے بھی احساسات اور جذبات ہیں. جب دل چاہے طلاق دے دو، جب دل چاہے رکھ لو، جب دل چاہے طلاق، جب دل چاہے رکھ لو. فرمایا 2 مرتبہ تک کا آپشن ہے جناب آپ کے پاس. 2 مرتبہ طلاق دی، آپشن ہے روک سکتے ہو. اس کے بعد آپشن ختم ہو جائے گا. تیسری طلاق دی تو فرمایا بس اب نکاح ختم ہو گیا. خیر اس پہ ڈیٹیل میں ہم مسائل بتانے سے اس لیے گریز کریں گے کہ ہمارے لوگوں کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا تھا، وہ کنڈیشنز یاد نہیں ہیں انہیں کہ میں نے کس کنڈیشن کے ساتھ مسئلہ بیان کیا. وہ آدھا مسئلہ سنیں گے اور آدھا مسئلہ سن کر اپنے مطلب کی بات یاد رکھیں گے. وہ خرم صاحب نے بیان کیا تھا نا عالمگیر میں طلاق نہیں ہوتی، پوری بات نہیں یاد رکھیں گے. اس لیے میں مسائل بیان نہیں کر رہا، بس ایک اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو سب کو میں ایک شرعی حکم آسانی والا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ایک اخلاقی ذمہ داری میری، بھائی کتنے غصہ کیوں نہ ہو تکرار سے بچیں.
بہنوں سے بھی گزارش تکرار نہ کریں، اور بھائیوں سے بھی گزارش تکرار نہ کریں۔ حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو اپنے حریف کو پچھاڑ کر سینے پہ بیٹھ جائے، پہلوان وہ جو غصے پر قابو پا لے۔ غصے نہیں کام ہوگا۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ شیطان چاہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ختم کرے۔ تو ایسی صورت میں جب آپ غصے میں ہو اپنے گھر سے باہر تشریف لے جائیے۔ حضور کی حدیث ہے، کسی کو غصہ ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو کھڑا ہو جائے، سچویشن چینج کر لے، پوزیشن چینج کر لے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ غصے کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ مجھے اچھے سے یاد پڑتا ہے، میں ہر سال یہ بتاتا ہوں، غصہ آئے گھر سے باہر چلے جاؤ۔ جواب دینے میں مردانگی نہیں ہے، وہ چیخے جا رہی ہے میں جواب نہیں دوں، میں بھی تو مرد ہوں۔ ارے بھائی مردانگی اس بات میں نہیں ہے کہ تم اس کو ترکی بترکی جواب دو، عورتیں تو ہوتی زبان کی تیز ہے۔ مردانگی اس بات میں کہ سچویشن کو سنبھالو۔ اصل مرد وہ ہے، حضور نے بتایا اصل پہلوان وہ ہے جو غصے پہ قابو پائے، نہ کہ سامنے والے کو چماٹے مارنا شروع کر دے۔ گھر سے باہر تشریف لے جائیے، آدھا پون گھنٹہ مٹر گشت کریے، اس روڈ پہ گھومیں، اس روڈ پہ گھومیں، اس دوست سے ملیں، اس دوست سے ملیں، جس سے دل چاہے آدھا پون گھنٹہ ذرا گھر سے باہر، اور پھر گھر پہ واپسی جاتے ہوئے ناگوری والے سے 2 لسیاں لیتے ہوئے گھر چلے جائیں، ایک آپ پئیں ایک بیگم کو پلائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سب سیٹ، آل از ویل، سب صحیح ہو جائے گا۔ اس سچویشن میں اگر آپ نے ریئیکشن کیا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ پہلی بات، پہلے تو یہ سمجھ لیں، سب کچھ کرنے طلاق نہیں دیں، طلاق نہیں دیں، شریعت کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ کے نزدیک طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے اللہ کے نزدیک، اس سے بچیں۔ دوسرا، اگر واقعتاً ایسی کوئی نوبت آئی کہ طلاق دینا ہی ہے تو کسی وکیل سے طلاق نامہ ہرگز نہیں لکھوائیں۔ کیا کہا میں نے؟ زور سے بولے۔ چونکہ وکیل آپ کی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اپنی بیوی کو تھوڑی، اس لیے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، جتنی طلاقیں چاہیں وہ لکھ دے۔ اور میں نے آج تک کوئی ایک طلاق نامہ ایسا نہیں دیکھا جس میں وکیل نے ایک طلاق لکھی ہو، وہ تو بالکل پتہ صاف کرتا ہے، میں اپنے ہوش و حواس میں فلانا بنت فلانا کو طلاق دیتا ہوں، 3 دفعہ لکھا ہے، پھر لکھا میں نے 3 طلاقیں دے دیں، پھر لکھتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میری طرف سے وہ آزاد ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کرے، بس سارے دروازے بند کر کے چھوڑتا ہے وکیل، پکا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو اگر طلاق دینی ہی ہو تو وکیل سے طلاق نامہ نہیں بنوانا، سمجھ رہے؟ اگر کوئی دروازے کھلے چھوڑنے صلح کے لیے تو کبھی بھی وکیل سے طلاق نامہ نہیں بنوانا، تو بالکل پتہ ختم کرتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جب کبھی طلاق دینا ہو تو طلاق دینے کا جو سنت طریقہ، یعنی اچھا طریقہ، سنت اس لیے بولتے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے، اس لیے نہیں بولتے کہ رسول اللہ نے طلاق دی۔ حضور نے کبھی اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی، کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی حضور نے۔ سنت یعنی اچھا طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق دیں، صرف کیا دیں؟ زور سے بولو، صرف ایک مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ طلاق دینا ہے، ایک سے زیادہ طلاق، ایک طلاق بھی وہی کام کر دے گی جو 3 طلاقوں نے کرنا ہے، لیکن اس کا فرق سمجھ لیں، بس اسی میں بات ہم ختم کریں گے۔ کسی نے 3 طلاقیں دیں اپنی بیوی کو، اب غصہ ختم ہونے کے بعد معصوم بچوں کا چہرہ دیکھ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا، ادھر عورت بھی مچل رہی ہے کہ ہائے میں بھی زبان بند کر لیتی تو معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا، اب بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے لیے ایک ہونا چاہتے ہیں۔ تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے عدت گزارنے کے بعد، اور پھر وہ مرد یا تو مر جائے یا اپنی اس عورت کو طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزار لے، پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آئے گی۔ اگر وہ آدمی نہیں مرتا اور طلاق بھی نہیں دیتا تو واپسی نہیں آ سکتی۔ یہ جو ہمارے وہاں حلالے کا جو کانسیپٹ چل رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، جو کھیل بنایا ہوا ہے نا شریعت کے حکم کا، اس کے لیے تو حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو ہمارے وہاں ہوتا ہے یہ شریعت کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ تو باقاعدہ ایک نکاح ہے، عورت کو اختیار ہے، اس کے ساتھ چاہے تو زندگی گزار لے دوسرے آدمی کے ساتھ، یہ پریشانی آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک طلاق دی
ایک طلاق کے بعد آپ کے پاس دروازہ کھلا ہے، چاہیں تو عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں. ایک ہفتے بعد ہی غصہ اتر جاتا ہے بھائی، 10 دن کے بعد ہی غصہ اتر جاتا ہے اور سب جگہ ہلچل شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے بڑے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور عدت کا ڈیوریشن میکسیمم چونکہ 3 حیض عدت ہے تو میکسیمم 2.5 مہینے تو ہوتے ہیں عدت کے اندر. 2.5 مہینے بہت ہوتے ہیں سوچنے کے لیے، بہت 2.5 مہینے کا عرصہ سوچنے کے لیے کہ کنٹینیو کرنا ہے کہ یہ ختم کرنا ہے. تو ایک طلاق دن صرف. تو پہلا آپشن کیا ملے گا آپ کو کہ عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں. اچھا، عدت کے دوران بھی عقد ختم نہیں ہوئی دونوں پارٹیز کی. جیسے ہی عورت کی عدت ختم ہوگی عورت نکاح سے آزاد ہو جائے گی. اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق بائن. کیا بولتے ہیں؟ طلاق بائن. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی عدت ختم، اب وہ جو طلاق تھی وہ طلاق رجعی سے طلاق بائن میں کنورٹ ہو جائے گی. نکاح ختم ہو گیا، عورت چاہے تو کسی اور آدمی سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر واپس پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو حلالے کی ضرورت نہیں پڑتی. تجدید نکاح کرنا ہوتا ہے، نئے سرے سے نکاح کرنا ہوتا ہے، نئے حق مہر سے نکاح کرنا ہوتا ہے. دوبارہ سے آپشن کھلا ہوا ہے آپ کے پاس، اور 2 طلاقوں کا حق پھر اس کے پاس بچتا ہے مرد کے پاس. تو اگر کبھی طلاق دینے کی نوبت آئے تو وکیل کے پاس جانے کے بجائے مفتی صاحب کے پاس آنا. پہلے تو انشاءاللہ مفتی صاحب طلاق ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ، چونکہ بھی 3 لسیوں کا خرچہ پڑ جائے گا نا. ایک مفتی صاحب بھی تو پئیں گے لسی تمہیں ٹھنڈا کرنے میں. خود لسی پی لو، بیگم کو بھی پلاؤ، مفتی صاحب کو نہیں پلاؤ، مفتی صاحب کو بھی لسی پلانی پڑے گی. تو بالفرض اگر ایسی نوبت آ جائے تو کتنی طلاق دینی ہے؟ زور سے بولو. اس ایک کے بعد عدت کے دوران 3 مینسز کی ڈیوریشن میں رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اور عدت ختم ہو جائے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق بائن ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے. آپ عورت کو نکاح سے نکالنا ہی چاہتے تھے نا، تو یہ کام ایک طلاق میں بھی ہو سکتا ہے. 3 طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ رجوع کرنا ہو تو حلالے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ اس گناہ سے بچ جاؤ گے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. آپ کی عورت اس گناہ سے بچ جائے گی جو سوسائٹی میں ہمارے ہو رہا ہے، جس کو کھیل بنایا ہوا ہے. تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رضاعت کا بھی مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے میں جب عورت کے دودھ پلانے کے حوالے سے کوئی تصور نہیں تھا انسان کے ذہن میں، یہ تو آج میڈیکل سائنس سیکھ رہی کہ بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں تھا کسی کو. اس وقت اللہ نے پابند کیا کہ ماں 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے گی. کتنے؟ 2 سال سے 1 دن بھی اوپر پلانے کی اجازت نہیں ہے. وہ چھوڑے ہوئے جی ختم ہی نہیں کر رہے، چھڑوا ہی نہیں رہے، گناہ ہے. 2 سال سے 1 دن بھی اوپر کی اجازت، پورے 2 سال پورے کرنے. 2 سال سے پہلے چھڑوایا جا سکتا ہے، لیکن 2 سال سے زیادہ دودھ پلانے کی اجازت گناہ ہے. 2 سال سے زیادہ پلائیں گے تو. لیکن اگر 2.5 سال کے اندر کوئی ایسا بچہ تھا جس کی عمر 2.5 سال یا 2.5 سال سے پہلے تھی، اس کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا، گناہ تو ہوگا لیکن حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. اب وہ بچہ اس خاتون کی رضاعی اولاد بن جائے گا، اور وہ خاتون اس بچے کی رضاعی ماں بن جائے گی. اس خاتون کا شوہر اس بچے کا رضاعی باپ یعنی دودھ شریک باپ بن جائے گا، اور اس خاتون کی اولادیں اس بچے کے دودھ شریک بھائی بہن بن جائیں گے، اور آپس میں ان کا رشتہ کرنا حرام ہو جائے گا. یہ بھی بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. کسی کے بھی بچے کو دودھ پلا دیا، خیر اب تو کم ہو گیا ہے، لیکن پچھلے زمانوں میں ایسا بڑا عام تھا. کسی کے بھی بچے کو دودھ پلا دیا، اپنی گود میں بچہ تھا، نند کا بھی بچہ تھا، رو رہا تھا، دودھ پلا دیا. اس طرح اجازت نہیں ہے کسی کو بھی دودھ پلا دو، کیونکہ یہ دودھ پلانے سے دودھ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور دودھ کے رشتے کی حرمت بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح سگے رشتوں کی حرمت ہے. اس لیے اس کے اندر بڑا سینسیٹیو ہونا چاہیے. اور برادری میں جب رشتے کر رہے ہوں، کزنز وغیرہ کے جب رشتے ہو رہے ہوں، تو اس بات کو بھی کلیئر کر لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپس میں دودھ شریک بھائی بہن بنے ہوئے اور آپ ان کی شادی کروا دو. ان کا نکاح کرنا حرام ہے. دودھ شریک بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا ان کا. خیر اور بھی بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے احکامات اس کے اندر بیان فرمائے. یہ چند اہم باتیں
میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ 10 منٹ بیان کریں تو زیادہ لوگ بیٹھ جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مجھ پہ ترس آنا چاہیے، نہ کہ عوام پہ ترس آنا چاہیے. عوام نے کیا کیا ہے؟ تراویح پڑھی ہے اور میں نے پڑھائی ہے، تو گلا میرا دکھ رہا ہے کہ آپ کا دکھ رہا ہے؟ محنت میں نے زیادہ کی کہ آپ نے زیادہ کی؟ تو عوام پہ ترس آ رہا ہے کہ یار عوام جو ہے نا وہ 10 منٹ، اور بھائی جس نے نہیں بیٹھنا وہ 10 منٹ کے اندر بھی نہیں بیٹھے گا. سیدھی سی بات ہے، جس نے نہیں بیٹھنا میں 10 منٹ بھی بیان کروں نا تو وہ نہیں بیٹھے گا. اور میں عوام کے لیے کر بھی نہیں رہا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کی مہربانی، اللہ جس کے دل میں ڈالے گا وہ بیٹھے گا، اللہ جس کو توفیق دے گا وہ بیٹھے گا. جس نے جانا ہے چلا جائے. ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے یہاں سے، پھر آپ کو یاد آئے گا کہ کوئی تھا یار بیٹھ کے بولا کرتا تھا، سمجھ میں نہیں آتی تھی، ٹائم ہی نکل گیا. ہم آج تک روتے ہیں سلیم بھائی کو، آج تک، کہ وہ والا بیان کیوں مس کر دیا ہم نے، وہ والی محفل کیوں مس کر دی ہم نے، اس والے موضوع پہ گفتگو کیوں نہیں سنی سلیم بھائی کی ہم نے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنی جلدی چلے جائیں گے. ہم نے بولا اگلے جمعے سن لیں گے، وہ اگلا جمعہ ہی نہیں آیا. آج تک روتے ہیں. 10 سال ہو گئے. سن 2012 میں سلیم بھائی کی شہادت ہوئی تھی. کیا چل رہا ہے 2000، کل کی بات لگتی ہے. ہم بھی چلے جائیں گے کسی دن، پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو اللہ نے توفیق دیا، تشریف فرما ہو گئے، اچھی بات ہے. اللہ آپ کے دل میں بھی نہیں ڈالے، آپ بھی اٹھ کے چلے جائیں تو میں ہاتھ پکڑ کے تو کسی کو نہیں روکوں گا. میرا کام تو صدا لگانا. جیسے مؤذن کا کام کیا ہے؟ اذان دینا. مؤذن اذان دیتا ہے نا، یا ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے کر آتا ہے سب کو مسجد میں، چلو نماز کا ٹائم، چلو نماز کا ٹائم. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ آ جاتا ہے. تو ہمارا کام صدا لگانا ہے، ہم صدا لگا رہے ہیں. 10 منٹ بیان کریں گے، 10 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. 10 منٹ میں کیا کریں؟ ابھی بھی پیچھے چل رہے ہیں ہم. تو ابھی بھی میں آپ کا خیال کر لیتا ہوں کہ یار ٹائم زیادہ ہو گیا، ان کو اٹھ کے جانا ہوگا. اپنا خیال نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کا خیال کر رہا ہوں کہ یار 35-40 منٹ ہو گئے، بس اب ان کو چھوڑ دو، ان کو جانا ہوگا. وگرنہ ابھی بھی ہم دوسرے سپارے پہ چل رہے ہیں، اور ہماری جو تراویح ہوئی ہے وہ 6ٹھے سپارے کی ہوئی ہے. میں کیا چھوڑوں اور کیا بیان کروں، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. کہ قرآن پاک تلاوت کرنا بغیر دیکھے، جس وقت میں صرف حافظ تھا میرے لیے آسان تھا، لیکن جب سے میں عالم بنا میرے لیے آسان نہیں رہا یہ پڑھنا. ایک ایک مضمون اس کا ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، ایک ایک واقعہ، ایک ایک حکم جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ سب قرآن کی آیتیں تو بیان کر رہا ہوں میں. یہ ادھر عربی میں آیت چل رہی ہوتی ہے، دماغ میں اس کا ترجمہ چل رہا ہوتا ہے، شان نزول چل رہا ہوتا ہے، واقعات چل رہے ہوتے ہیں. آسان کام نہیں ہے میرے لیے پڑھنا بھائی، بڑی مشکل سے فوکس ہوتا ہے اس کے اوپر جو عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیچھے پوری تفسیریں کھلی ہوئی ہیں ساری کی ساری. اللہ یہ ذوق آپ کو بھی عطا فرمائے. اب تو جمعے کے اندر بھی تفسیر بیان کرتے ہیں اب اسی وجہ سے کہ کبھی تو قرآن کی کوئی آیت تو دل کو لگے گی جو ہماری زندگی بدلے گی. تھوڑا سا وقت آپ لوگ اپنے لیے نکالیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. کوئی یہاں پر ہم ایسی بیہودہ باتیں نہیں کر رہے جو وقت ضائع کرنے والی ہیں. یہاں ساری وہ باتیں ہو رہی ہیں جو زندگی کے ہمارے زندہ مسئلے ہیں، یہ زندہ مسائل ہیں. کون ایڈریس کرے گا اس کو، کون بیان کرے گا؟ میلاد کی محفل میں سنو گے نہیں آپ یہ والی بات. وہاں تو آپ کو حضور کی عظمتیں چاہیے، معجزات چاہیے آپ کو. 11ویں کے اندر غوث اعظم کی کرامتیں چاہیے، اور 6ٹھی شریف میں خواجہ صاحب کی کرامتیں سننی ہے. تو بھائی یہ قرآن کب سنو گے؟ یہ کب سنو گے؟ یہ احکامات جو پاک پروردگار نے نازل کرمائے یہ کب سنو گے میرے بھائی؟ تو اس وقت سنو گے جب ناک میں روئی لگی ہوگی، تمہارے پاس بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہوگی، اس وقت سنو گے تم. جب کہیں جانے کی تمہاری ہمت ہی نہیں ہے، تم تو مردہ پڑے ہوئے ہو نا، کہیں اٹھ کے جا ہی نہیں سکتے ہو. اب لوگ زبردستی تمہیں سنائیں گے سورہ بقرہ، اس وقت سنو گے سورہ بقرہ. اس وقت کیا فائدہ ہوگا سورہ بقرہ سننے کا؟ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی سن لو سورہ بقرہ. کیا کہا ہے اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر؟ کاش اللہ عقل عطا فرمائے. یہ جو ہم نے اپنی مصروفیات رکھی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ترجیحات کا تعین کریں. پریورٹیز کیا ہیں، ترجیح کیا ہے، کیا چیز زیادہ ضروری ہے اس وقت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر بھی عطا فرمائے، اور یہ جو ساعتیں اس نے عطا فرمائے اس کی بھی اللہ پاک ہمیں قدر عطا فرمائے. آمین. وما علی الا البلاغ المبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک اسم گرامی کا ذکر کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے قلوب کی طرف متوجہ ہو جائیں. ایک مرتبہ پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے پاک پروردگار تیری بارگاہ رحیمی اور کریمی یہی التجا کرتے ہیں کہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے الہ العالمین ہمارے روزوں کو تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جو مزید ایام باقی ہیں میرے مولا اس کے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اس کی بھی تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو حق ہے اس طرح عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا ہمیں جسمانی طاقت اور روحانی قوت عطا فرما ہمیں جسمانی طاقت اور روحانی قوت عطا فرما ہمیں عبادتوں پر استقامت نصیب فرما الہ العالمین اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت عطا فرما دنیا و آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے دنیا و آخرت کی ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کو محفوظ فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمانا اور مرتے وقت کلمہ محمدی نصیب فرمانا جن بھائیوں نے اور جن بہنوں نے جن بچوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے اے میرے مولا تو سب کے ناموں سے واقف ہے اسمن فردن سبھی کو بامراد فرما دے اور سب کی آرزوؤں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.